بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ جب ہر مومن عبادت اور تقوی میں مشغول ہوتا ہے، وہی اس مہینے میں اس اسلام کے ایک عظیم سپاہی حضرت خالد بن ولید نے بھی کئی تاریخی فتح حاصل کی۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا، جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ کی تلوار ہمیشہ حق اور اسلام کی حفاظت کے لیے چلتی رہی۔ حضرت خالد کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اخلاص، جذبہ اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی بھی عمل کیا جائے تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ رمضان میں دعا کرے کہ ہمیں بھی اسلام کے لیے جینے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کی توفیق ملے، آمین۔ بڑھتے ہیں ناظرین واقعے کی طرف۔ حضرت خالد بن ولید کا وہ محمد کا نعرہ آدھی رات کے بعد جب رومی حملہ کرنے قلعے سے باہر آنے والے تھے، اس وقت کچھ مجاہدین مشغول عبادت تھے اور کچھ تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے کہ انہوں نے ناقوس کی آواز سنی۔ پھر دروازوں کے کھلنے کی آواز آئی اور تھوڑی ہی دیر میں زرہ اور ہتھیاروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پس وہ ہوشیار ہو گئے اور اپنے ہمراہیوں کو جگانا اور خطرہ سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ تمام مجاہدین چوک کر مثل شیر اٹھ کھڑے ہوئے، جلدی جلدی مقابلے کے لیے نکلے۔ انہیں مسلح ہونے کا بھی موقع نہیں ملا، صرف تلوار اور ڈھال لے کر دوڑے۔ قلعہ دمشق کے تمام ابواب اور اسلامی لشکر کے سرداروں کا ہر باب پر ٹھہرنا اور اسلامی لشکر کے کیمپ کا جغرافیہ ناظرین کرام کی ضیافت طباع کے لیے ذیل میں درج ہے۔ ذہن میں یہ خاکہ مستحضر رکھ کر مطالعہ کرنے سے جنگ کی کیفیت کا صحیح اندازہ ہونے کے ساتھ ساتھ مطالعہ کا لطف بھی دو چند ہوگا۔ رات کے وقت رومیوں نے متفرق ابواب پر جب یورش کی تھی اور اچانک چھاپا مارا تھا، تب حضرت خالد بن ولید باب شرقی کے مقابل جو کیمپ تھا وہ نہیں تھے، بلکہ دیر نام کے مقام پر جہاں اسلامی لشکر کا خاص پڑاؤ تھا وہاں کی حفاظت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کیمپ میں خواتین و اطفال اور مال و اسباب کی نگرانی ضروری تھی، لہٰذا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 1 یا 2 ہزار کے لشکر کے ساتھ دیر وزیر خالد کے کیمپ میں تھے اور باب شرقی پر حضرت رافع بن عمیر طائی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ جب رومیوں نے ایک ساتھ تمام ابواب سے نکل کر اسلامی لشکر پر حملہ کیا تو مجاہدوں نے بھی ان کو جواب دیتے ہوئے مقابلہ کیا، لہٰذا ایک زبردست شور و گل بلند ہوا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے آدھے کوس کے فاصلے پر واقع دیر میں اسلامی کیمپ تک آواز پہنچی۔ پھر کیا ہوا، یہ جاننے سے پہلے علامہ وغدی کی زبانی صورتحال کی کیفیتیں سماعت فرمائے۔ ایک شخص نے اس کے ساتھیوں سے صاحب ناقوس کے پاس جا کر حکم اس کے بجانے کا دیا، پس ایک ایسی آواز سخت بجائی اس نے کہ سوا اس کے اور آواز نہ تھی، یہاں تک کہ خولا قوم نے سب دروازوں کو اور دوڑ پڑے لوگ اسی وقت اور نکلا توما دروازے سے اور سنی مسلمانوں نے آواز، بس دوڑے وہ لوگ جانب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ غافل تھے قوم کے فریب سے، مگر یہ کہ جاگتے اور ہوشیار تھے۔ بس جب سنا لوگوں نے آواز کو جگہ دیا بعضوں نے بعض کو، اور آوازیں دینے لگے۔ اٹھ کھڑے ہوئے لوگ اپنے خوابگاہوں سے مثل شیر حملہ کے پس نہیں پہنچے ان تک دشمن ان کے، مگر یہ کہ وہ ہوشیار ہو گئے تھے اور متوجہ مقابلہ دشمن ہوئے مگر بے ترتیب تھے۔ پس لڑے لوگ بیچ اندھیری رات کے اور کام کیا تلواروں نے، اور سنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز کو، پس اٹھ کھڑے ہوئے بدحواس گھبرائے ہوئے بسبب سنے آواز اور فریاد کے، اور چلا کر کہا۔ علامہ وغدی صفحہ 103۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً حضرت فتحان بن زید طائی سے، حضرت فتح بن زید طائی جو حضرت عدی بن حاتم طائی کے بھائی تھے، ان کو اپنا قائم مقام بنایا اور تمام لشکر ان کے ساتھ رہنے دیا، اور اپنے ساتھ 400 سواروں کو لے کر اسلامی کیمپ سے باب شرقی کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت خالد اور ان کے ساتھی ایسی اجرت میں روانہ ہوئے کہ زرہ پہننے کی بھی مہلت نہ ملی، ایک پل کی تاخیر بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ حضرت خالد نے اپنے گھوڑے کی باغ ڈھیلی چھوڑ دی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ برق رفتاری سے دمشق کے قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ناظرین،
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔